अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो ये दोस्तों को कहना था जो चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरीज़ हैं वो दो बड़ी स्टोरीज़ हैं आपके सामने मैंने शेयर करनी। कैबिनेट की इनसाइड स्टोरीज़ हैं। आपको पता है पिछले हफ्ते भी कैबिनेट का इजलास हो, उससे पिछले हफ्ते भी कैबिनेट का इजलास हो, बल्कि अब ये क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान साहब को कि मुसलसल रेगुलर उनकी कैबिनेट की मीटिंग होती है। जो माजी में हमने देखा, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में तो बिल्कुल नहीं होती थी। 6 महीने 8 महीने हमने देखा था कि वो नहीं करते थे, सागडार साहब सारे के सारे हुकूमत चलाते थे। अब कम अज़ कम ये हमें एक अच्छी चीज़ ये नज़र आती है इमरान खान साहब की कि रेगुलर कबीना के इजलास करते हैं, वहाँ पे एजेंडेज आ रहे हैं, बहस में बहसा हो रहा है और अगेन इश्यूज़ वहाँ डिस्कशंस हो रही हैं। अगेन दैट्स अ गुड थिंग जो होना चाहिए। आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो ऐसे ही चलती है। अब हमारा काम है रिपोर्टर्स का कोई ना कोई अंदर की खबर उस पर लेके आए। कितना बड़ा फोरम है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी प्रोसीडिंग में या वहाँ पे एजेंडाज में क्या डिस्कशंस हो रही है पाकिस्तान से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, पब्लिक पॉलिटिक्स या सोसाइटी से बड़े अहम फैसले होते हैं जो वहाँ पे किए जाते हैं। डिस्कशन भी बड़ी अहम होती हैं। वैसे तो 3-4 खबरें हैं कैबिनेट के हवाले से, लेकिन मैं आज सिर्फ 2 पे अपने आप को फोकस रखूँगा। 2 मैं शायद कल के लिए बचा के रखता हूँ, वो भी बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये मैं आपको बताऊँ कि जो अगर हमारे हवाले से बड़ी बुरी खबर है जर्नलिस्ट के हवाले से, ये रिपोर्टर्स के हवाले से, कि कैबिनेट ने पिछले इजलास में जो अभी हुआ है, ये बुध वाले दिन हुआ है, तो उन्होंने इस बात पे बड़ी बहस की है। कुछ वज़ीरों ने शिकायत की है कि हमारी कैबिनेट की प्रोसीडिंग जो है इजलास की वो बाहर निकल रही हैं और ये लीक की जा रही हैं जर्नलिस्टों को, ये खबरें बाहर जा रही हैं। कैसे बाहर जा रही हैं? अब आप हैरान हो गए कि जिस उस पे एजेंडे पे बात हो रही थी कि खबरें कौन लीक कर रहा है, तो मैं वही खबर आपके साथ बता रहा हूँ कि जनाब के कैबिनेट में ये डिस्कशन हुई है और ये बंदे भी बताऊँगा कि किसने ये इशू ये टेकअप किया है, किसने शिकायतें लगाई हैं कि जनाब के हमारे मिनिस्टर्स हैं कुछ वो रिपोर्टर्स को खबरें दे रहे हैं, जर्नलिस्ट को खबरें देते हैं, स्टोरीज़ बाहर आ रही हैं। तो ये भी एक तो मैं ये तफसील के साथ बात करते हैं। और सलीम आसिम बाजवा साहब जो हैं नए, आपको पता है उनके सामने स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, बड़ा लंबा तजर्बा है उनका डील करने का। तो सलीम आसिम बाजवा साहब ने इस मसले पे क्या कहा कि खबरें लीक हो रही हैं, कौन कर रहा है और इसका क्या हल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैबिनेट में जो उन्होंने बताया। अब उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी बाजवा साहब की कि जनाब मेरे पीछे ना लग जाएँ कि फिर जनाब की जिसमें डिस्कशन हो रही थी कि खबरें कैसे लीक हुई, तो पहले पता करो कि रऊफ़ को किसने बताया कि ये डिस्कशन जो है ना वहाँ पे हुई है। तो लिहाजा आई एक्सपेक्ट कि बाजवा साहब जो है ना वो कम अज़ कम अपने लोग जो उनकी हैं वो उनको जो हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे सोर्सेज को थोड़ा सा रहने दें, कुछ छोटी मोटी खबर हमने भी देनी होती है ऑन ए लाइटर नोट। खैर, एक तो ये है। दूसरी जो बड़ी खबर है कैबिनेट में आई है वो मेरा ख्याल है पोलिटिकली उसकी बड़े कंसिक्वेंसेज हैं, इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कैबिना को ब्रीफ किया गया है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं PML नवाज़ के लीडर हैं, MNA हैं, इस वक्त कौमी असम्बली में आपको पता मौजूद हैं, उन पर इन्होंने केस एक इन्होंने चलाया हुआ है और इमरान खान साहब की कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूवल दी थी कि ख्वाजा साहब जो है ना इन पे केस किया जाए कि दुबई में जो उन्होंने जॉब किया था 18 लाख रुपए में किसी लीगल फर्म के साथ, उनको कंसल्टेंसी दे रहे थे पाकिस्तान के, ये यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी थे, वापडा के भी थे, डिफेंस के भी थे। तो ये जो उनको कंसल्टेंसी दे रहे थे उसके अगेंस्ट पाकिस्तान में इनको पैसे मिल रहे थे या बाहर मिल रहे थे, तो इस पर कोई बगावत का पर्चा, कोई आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। ये कैबिनेट से अप्रूवल उन्होंने ली थी। इस पे भी उनको ब्रीफ किया गया है कि जनाब कहाँ कहाँ मसाइल आ रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब पे केस जो है ना वो नहीं बन पा रहा और दुबई हुकूमत ने क्या इनको जवाब दिया है। ये दो बड़ी स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा यहाँ पे आता हूँ जो मसला हमसे रिलेटेड है कि ये खबरें सहाफ़ियों को कौन दे रहा है। ये सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब ने माजी में भी जब से आए हैं उनका मेन एक कंसर्न्स रही है, बल्कि उन्होंने एक स्टेज पे अपने वज़ीरों को भी कहा हुआ है जी मुझे पता है, सारा पता है कौन किससे मिलता है, क्या क्या करता है। बल्कि बहुत सारे वज़ीर डरे हुए हैं कि जनाब खान साहब जो हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना हमारे ऊपर उसने आंख रखी हुई है। ये तस्वर उन्होंने दिया हुआ है अपने वज़ीरों को कि मुझे पता है कि रात को आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, मिलते क्या हैं, उठते क्या हैं, बैठते क्या हैं, ये उनको इंप्रेशन है। ये काम मुझे इससे पहले कोई वज़ीर आज़म करता था, शौकत अज़ीज़ साहब करते थे। बाकी वज़ीर आज़म जो हैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते थे कि हमारे जो वज़ीर हैं शाम को किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन आता जाता है। ये 2 लोगों के शौक़ उसमें आप कह सकते हैं। उसको भी बड़ा था शौकत अजीज़ साहब को भी। मुझे याद है 1-2 दफ़ा मुझे मिले तो मुझे जो उनका स्टाइल था ये आंख मारने वाला स्टाइल था। मुझे आंख मारे पार्टनर मुझे पता है कि आप ये फ़लाँ जगह कब थे, कैसे थे। मैं कि सर जी आप पूरा पाकिस्तान छोड़ के आपको मेरी फ़िक्र पड़ गई कि रोज़ किससे मिलता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। ये मैं आपको ये वाक़या मेरे साथ हो चुका है। मेरे साथ नहीं, बहुत सारे और भी जर्नलिस्ट आपको कहेंगे और वज़ीर बताएंगे कि शौकत अजीज़ साहब के शौक़ था। अब उसके बाद इमरान खान साहब के बारे में है कि वो भी वज़ीरों को ये बताते हैं कि जनाब कि मुझे आपकी तमाम एक्टिविटीज़ का पता है, इसलिए वो डर के मारे बेचारे सांस भी नहीं लेते और किसी से बात भी नहीं करते। अब कमिंग टू द पॉइंट, जो पिछला इजलास हुआ है
اس میں جو میری اطلاعات ہے علی زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جناب کہ کیبنٹ کے اجلاس سے چیزیں لیک ہو رہی ہیں اور میڈیا کو پتہ چل جاتی ہیں اور یہ بڑی غلط بات ہے, ہمارے اندر سے خبریں نکل رہی ہیں اور اسپیشلی جو نکل رہی ہیں کرونا کے حوالے سے جو بریفنگز ہوئی تھیں, میٹنگز ہوئی تھیں, تو انہوں نے کہا جناب یہ یہاں سے یہ بری بات ہے, کیبنٹ سے سٹوریز نکل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی چیزیں آ جاتی ہیں. علی زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو آ کے انیشیٹ کیا, شروع کیا. اس پہ خیر سلیم عاصم باجوہ صاحب جو ہیں نئے آئے ہیں, تو انہوں نے اپنی پرفارمنس انہوں نے دکھائی. انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے بالکل پتہ کر لیا ہے کہ کون سے وہ وزیر ہیں اور کون سے ایک آدھ ابھی وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں جو جرنلسٹوں کو خبریں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب کہ ایک تو وزیر ہیں, ایک وہ ہیں. وزیر اسلام آباد کے قریب سے ہی ہیں, زیادہ دور نہیں ہے. اگر پنڈی تک چلے جائیں یا پنڈی کے ارد گرد آپ دیکھ لیں تو ان کا اشارہ اسی طرف تھا, بھی ان کی جاریں دوستیں ہیں, تو یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو باجوہ صاحب نے میٹنگ میں یہ کہا جناب کہ ان کو میں نے سمجھا دیا ہے, وزیر کا انہوں نے کہا. اب انہوں نے آپ کو پتہ ہے سابق اس لیفٹیننٹ جنرل ہیں, ڈی جی ایس پی آر ہیں, اور باجوہ صاحب کا سٹائل اچھا ہے, جو ہمارا ماضی میں ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, ویری پولائٹ اینڈ ڈیسنٹ. تو مجھے امید ہے کہ جیسے پولائٹلی اور ڈیسنٹ وہ انٹریکٹ یہ سمجھاتے تھے جرنلسٹوں کو کہ کون سی خبر جو ہے ملکی مفاد میں ہے اور کون سی نہیں ہے, تو امید ہے اس وزیر کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے سمجھا دیا ہوگا کہ جناب کہ آپ جو ہے نا باہر نکل کے خبریں جو ہے نا وہ لیک مت کیا کریں, آپ اس پہ سٹوریز جو ہے نا نہ دیا کریں. دوسرے کا انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو ایڈوائزر صاحب ہیں یا وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, ان کو بھی میں سمجھا دوں گا, بتا دیں گے تو خبریں لیک نہیں ہوں گی. سو خبریں جو ہے نا کیبنٹ کی ان کے بقول انہوں نے سورسز آئیڈینٹیفائی کر لیں, اب وہ خبریں لیک نہیں ہوں گی اور اس کے بعد پروسیڈنگ ول بی سیف اینڈ ساؤنڈ. فیئر انف. ویسے یہ کام جو ہے نا رپورٹرز کا یہ کرتے رہتے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا اپنی باری خبریں لیک کرنی ہو نا کیبنٹ نے یا کیبنٹ کے بڑے لوگوں نے, پھر خود جرنلسٹوں کو فون بھی کرتے ہیں, لیک بھی کرتے ہیں. مثلا فردوس عاشق اعوان صاحبہ, جب ان کا یہاں پہ میچ پڑا اس شہزاد اکبر صاحب سے اور اعظم خان صاحب سے, ابھی وہ باہر نکل کے پرائم منسٹر یا اس سے ہاؤس سے مین گیٹ سے باہر نہیں نکلی تھیں, اس سے پہلے ہی ایئر وائی پہ سورسز کے ذریعے وہ پھٹے چلنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں ان پہ کرپشن کے الزامات لگ گئے ہیں, رپورٹنگ آ گئی ہے, ذرائع یہ کہہ رہے ہیں, ذرائع نے یہ بتایا اور ان کو برطرف کر دیا گیا, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا, ڈی نوٹ. ابھی وہ گیٹ تک تھیں, یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں, پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے گیٹ تک پہنچی تھی تو پیچھے یہ خبریں لیک کر دی گئی تھیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے یہ حکومتیں خود لیک کرنا چاہیں, ان کے مفاد ہوں, ان کو پولیٹیکل مائلیج مل رہا ہو جو کوئی اور ان کو فائدے ہونے والے ہوں تو خود لیک کر دیں گے. لیکن یہ علی زیدی صاحب بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کے بریف کرتے تھے جرنلسٹوں کا, میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں. لیکن اگر انہیں فیل ہو کہ یہ ہمارے مفاد کے خلاف کوئی خبر لگ رہی ہے اور ہماری کرپشن, انیفیشنسیز اور یہ چیزیں یہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہیں, لیک ہونا شروع ہو گئی, تو پھر علی زیدی صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے, عمران خان صاحب بھی مائنڈ کریں گے کہ جناب یہ گستاخ لوگ ہیں جو خبریں لیک کرتے ہیں. بہرحال جناب یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, اب بھی ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی. آپ اپنی کوشش کریں گے, رپورٹر جرنلسٹ ہیں ان کا کام ہے وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے. خیر یہ تو ایک سٹوری تھی. دوسری سٹوری جو بڑی ہے وہ کیبنٹ اجلاس میں, پچھلے کیبنٹ اجلاس میں ہوئی ہے کہ کیبنٹ کے یہ جو فیصلے ہوتے ہیں, جب آپ فیصلے کرتے ہیں ان کا فالو اپ کے طور پر آپ کو کیبنٹ ڈویژن جو ہے بریف کرتی ہے. خواجہ آصف صاحب پہ ایک کیبنٹ ڈویژن نے ان کے سامنے ایک فالو اپ انہوں نے پیش کیا. وہ سٹوری میں آپ کو بتا چکا ہوں, پورا پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے شدید ناراض ہیں کہ خواجہ صاحب کو کسی طریقے سے فکس کیا جائے. اب تک جتنے بھی بڑے لوگ تھے جو عمران خان صاحب جن کو پسند نہیں کرتے تھے, ان کو نیب ان کو جیل میں ڈال چکا ہے. کوئی ایسا بندہ بچ نہیں گیا تھا جو نیب میں وہ نہ کہ عمران خان صاحب کو پسند نہ ہو, حکومت کو پسند نہ ہو, اور وزیر پہلے کہہ دیتے تھے کہ چکے جائیں گے اور پھڑے جائیں گے, اور وہ پھڑے ہی گئے. ایک بندہ ہے جس کو ان کی خواہش کے برعکس ابھی تک عمران خان صاحب کی بڑی دلی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو وہ کیا جائے, ان کو کوئی نیب کے ذمہ لایا جائے یا ان کو کوئی ایف آئی اے کے, ایون یہاں تک کہ آرٹیکل 6 ان پہ ٹرائی کیا جائے جس کی سزائے موت ہے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اس پہ. وہ ہے خواجہ آصف. خواجہ آصف قومی اسمبلی میں بڑی تقریریں کرتے ہیں, فیئر اسپیکر ہیں. عمران خان صاحب بھی ڈٹ کے انہوں نے باتیں کی ہیں اور پوری پی ٹی آئی ان سے ہرٹ فیل کرتی ہے. جو انہوں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, آپ لوگ منہ اٹھا کے پھر آ گئے اسمبلی میں. وہ پتہ ہے آپ کو, بڑا مشہور زمانہ ان کا قول تھا. اس دن کے بعد پوری کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب کو وہ کیا جائے. تو پہلے انہوں نے کوشش کی تھی جب یہاں پہ ڈی جی ایف آئی اے تھے یا بشیر میمن صاحب,
ان کو بلا کے ہدایات دی گئی تھی باقاعدہ پرائم منسٹر آفس سے کہ آپ خواجہ آصف صاحب پہ اور کچھ اور 10-15 لوگوں کی لسٹ بھی ان کو دی گئی تھی جس میں جرنلسٹ بھی شامل تھے، ان پہ دہشت گردی کے پرچے کریں، ان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف مقدمے قائم کریں، اور ایون سائبر ایکٹ کے تحت یہ بھی کہا گیا تھا 2-3 بڑے جرنلسٹ ہیں جن کا نام مجھے پتہ ہے کہ ان پہ بھی کیسز ان کو ٹرائی کریں، کیونکہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ ایسے کامنٹ کرتے ہیں جو عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کی فیملی جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے۔ بشیر محمد صاحب جو ہیں وہ روایتی آدمی نکلے، سندھی ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ میں اس طرح کے کام نہیں کروں گا، نہ میں صحافیوں پہ پرچے دوں گا، نہ مقدمے کروں گا، نہ کسی کو دہشت گردی پکڑوں گا، بنتی نہیں ہے دہشت گردی والی چیزیں، یہ مطلب یہ ٹویٹ کیے ہیں کسی نے، اگر کوئی کامنٹ کیا ہے تو میں کیسے کسی کو اٹھا لوں دہشت گردی کے الزام میں۔ پلس انہوں نے کہا جناب کہ خواجہ آصف صاحب پہ یہ کیس نہیں بنتا، وہ سٹینڈ لے گئے تھے، عمران خان صاحب نے 3-4 دفعہ ان پہ دباؤ ڈالا، DGFIA پہ، بشیر میمن صاحب پہ، کہ اب خواجہ آصف پہ اور ان کے کچھ اور نواز لیگ کے لوگ ہیں ان پہ مقدمے کریں، آرٹیکل 6 کے کریں، انہوں نے ریفیوز کیا، لہٰذا جو اس کے بعد جو کچھ انہوں نے سٹینڈ لے لیا انہوں نے، میمن صاحب نے ان کو ہٹانے کی ون آف دا مین ریزنز واز کہ وہ یہاں پہ عمران خان صاحب یا حکومت کے کہنے پہ پرچے مقدمے نہیں کر رہے تھے، اس میں وہ اس نواز لیگ کے کچھ شہباز شریف صاحب کے برخوردار بھی تھے، کیسز نکالیں آپ لوگ کریں، خیر ان کو ہٹا کے واجد یار صاحب کو لیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جو انہوں نے بریف کیا ہے کہ ہم نے دبئی حکومت کے پاس کیونکہ ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، ساری انفارمیشن آنی ہے وہیں سے، تو انٹیریئر منسٹری نے جو رپورٹ دی ہے کیبنٹ ڈویژن کو، اور کیبنٹ ڈویژن نے آگے دی ہے ان کو اس کو کیبنٹ کو، عمران خان کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ دبئی کی حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، وہ ہمیں ڈیٹا نہیں دے رہی، وہ ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہی، ہمیں ڈاکومنٹس نہیں دے رہے، جب تک ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں آئیں گے، ڈیٹا نہیں آئے گا، تو جو آرٹیکل 6 آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی کی جائے کہ انہوں نے یہ ڈیفینس منسٹر ہوتے ہوئے، فارن منسٹر ہوتے، پتہ نہیں کون کون سے راز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کو ٹرانسفر کیے ہیں ان پہ، یہ غیر ملکی کمپنیوں کو، تو وہ نہیں ہو پا رہا، تو اس پہ عمران خان صاحب نے اسپیشل ہدایات فارن آفس کو بھی دی ہیں اور انٹیریئر منسٹری کو بھی کیبنٹ میں کہا کہ جناب اس کو فالو اپ کریں، دبئی کی حکومت سے ٹیک اپ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیس ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ساری انفارمیشن لے کے FIA کو کہیں فردر پروسیڈ کرے، کیسز کرے۔ تو لہٰذا خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، مت سے یہ پاکستان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، وقار کے خلاف ہے کہ وہ ایک بینگ ایک فارن منسٹر، ایک یہاں پہ اس کے ڈیفینس منسٹر کے طور پر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، آپ کو یہ کام ویسے خواجہ آصف صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں منسٹرز ہوتے ہوئے امپورٹنٹ پورٹ فولیو تھے اور وہ دبئی میں 18-15 لاکھ روپے کی نوکری بھی کر رہے تھے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑا میرا خیال ہے، اگر لیگلی طور پر وہ کہیں نہیں پکڑے جا رہے، سپوزلی ان کو نہیں پکڑا جا سکا، اور ان کو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پھر سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا تھا، اگر نہیں ہوگا تو کچھ مارل گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں، مارل گراؤنڈز پہ میں سمجھتا ہوں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس پہ ناکام ہوئے ہیں۔ یہ کام جو انہوں نے کیا تھا پاکستانی تاریخ میں ایک نیا کام یہاں پکڑا گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب احسن اقبال صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، اور خواجہ آصف صاحب بھی تھے، ٹاپ کے لوگ ہیں، سب نے اقامہ لے کے بیرون ملک نوکریاں کر رہے تھے۔ یہ پاکستان کے بھی میرا خیال ڈگنیٹی کے خلاف تھا، لوگوں کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے خلاف بھی تھا، اور یہ کام نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بہرحال وہ انہوں نے کیا ہے، قانون کا اپنا ایک طریقہ ہے، بتانا یہی تھا 2 چیزیں کہ عمران خان صاحب بھولے نہیں ہیں خواجہ آصف صاحب کو، ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کی کوشش ہوگی کہ ان پہ کیس بنے۔ FIA اب تک کوئی سبسٹینشل کیس ان پہ نہیں بنا سکے، لیکن ہدایات یہی دی گئی ہیں کہ آپ ان کو پرسو کریں، چیز کریں، اور خواجہ صاحب کو کسی طریقے سے اس بڑے مقدمے میں لے کر آئیں۔ سو یہ 2 خبریں تھیں آپ کے کیبنٹ کے ساتھ کہ صحافیوں کو خبریں کون لیک کر رہا ہے، عاصم باجوہ صاحب کے ذمہ ٹاسک دی گیا کہ آپ اس کو سالٹ آؤٹ کریں، اور پلس خواجہ آصف صاحب جو ہیں دبئی حکومت جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کہتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، تو ہم ان پہ کیسے کیسز بنائیں۔